قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، بے شک باطل نابود ہونے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو کے لیے خاکسار نے مرزا طاہر احمد صاحب کا 4 نومبر 1996 کی مجلس سوال و جواب کو موضوع بنایا ہے۔ اس محفل میں ایک احمدی مرزا طاہر احمد صاحب سے سوال پوچھتے ہیں کہ آیا پہلے مجدد گزرے ہیں ان کی بیعت کرنا ضروری تھا؟ تو اس کے جواب میں مرزا طاہر احمد صاحب فرماتے ہیں کہ فرض نہیں تھا۔ تو اس سے پہلے کہ میں اس پر بات کروں، میں آپ کو یہ ویڈیو کلپ سناتا ہوں۔ آپ یہ ویڈیو کلپ سنیں، پھر انشاءاللہ تعالی میں اس پر تبصرہ کروں گا۔ حضور، میرا سوال یہ ہے کہ جو پہلے دور میں مجدد گزرے ہیں، آیا اس علاقے کے لوگوں کا ان کی بیعت کرنا ضروری تھا، فرض تھا یا نہیں؟ فرض اس طرح نہیں تھا کیونکہ وہ مامور نہیں تھے، اللہ کی طرف سے مامور نہیں تھے۔ جی، چنانچہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مجدد کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ جا کے اس کی بیعت کرو، مگر امام مہدی کے لیے فرمایا ہے۔ یہ فرق ہے۔ مامور وہ ہوتا ہے جس کو خدا امام بھی بنائے اور اس کا ماننا سب پر فرض کر دے۔ کوئی ایسا مجدد نہیں آیا جس نے خود یہ دعویٰ ہی کیا ہو کہ ساری امت مسلمہ کے لیے میرا ماننا فرض ہے۔ نہیں، وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس وہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں۔ علاقے کے ایریے کے جو لوگ تھے، علاقے والوں کے لیے بھی میں بتا رہا ہوں، نہ علاقے کے لیے نہ باہر کے لیے، کسی جگہ بھی خدا تعالیٰ نے کسی مجدد کو بطور مجدد مان کر اس کے پیچھے چلنے کا ذکر نہیں فرمایا۔ سامعین کرام، آپ نے مرزا طاہر احمد صاحب کا ویڈیو کلپ سنا۔ مرزا طاہر احمد صاحب فرما رہے تھے کہ جو پہلے دور میں مجدد گزرے ہیں ان کی بیعت کرنا فرض نہیں تھا، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ چونکہ وہ مامور نہیں تھے اس لیے ان کی بیعت کرنا فرض نہیں تھا۔ اور مزید یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مجدد کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ اس کی بیعت کی جائے۔ نیز یہ بھی فرماتے ہیں کہ کسی جگہ بھی خدا تعالیٰ نے کسی مجدد کو بطور مجدد مان کر اس کے پیچھے چلنے کا ذکر نہیں فرمایا۔ تو یہ تو تھا، یہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں خلیفہ صاحب نے جو فرمایا اس کا متن ٹیکسٹ کی فارم میں۔ اس سے پہلے کہ میں اس پر تبصرہ کروں، میں آپ کو لیے چلتا ہوں مرزا طاہر احمد صاحب کی ایک اور سٹیٹمنٹ پر۔ یہ ہے مجلس عرفان جو لجنہ ماء اللہ کراچی کے تحت شائع ہوئی تھی۔ اس کے صفحہ نمبر 123 پر اسی قسم کے سوال کا جواب دیتے ہوئے مجدد ہر صدی کے سر پر مجدد کے آنے کی جو بات ہے اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں تو من کے اندر جمع کا پہلو بھی موجود تھا، اس لیے مجدد کے پیغام میں نہ تو کوئی دعویٰ شرط تھا نہ اس مجدد کو ماننا ضروری قرار دیا گیا۔ فرماتے ہیں کہیں بھی تمام احادیث میں جن کی تشریح عالم اسلام کی تاریخ نے کی ہے یہ بات کہیں نہیں آتی کہ مجدد معمور ہو اور اس کی بات مانی جائے۔ پہلے ویڈیو میں یہ فرما رہے ہیں کہ مجدد چونکہ معمور نہیں ہوتے اس لیے ان کی بیعت فرض نہیں ہے، اور یہاں فرما رہے ہیں کہ مجدد معمور بھی ہو تو اس کی بات مانی جانے کا تو نہ تو قرآن کریم میں کوئی ذکر ہے نہ حدیث میں ذکر ہے۔ نیچے آپ پڑھ سکتے ہیں، نیچے فرماتے ہیں خلافت کے مقابل جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے مجدد کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ مجدد کا ذکر قرآن کریم میں ہے ہی نہیں تو نہ حدیث میں ہے، لہٰذا مجدد اگر معمور بھی ہو، اللہ تعالیٰ اسے مبعوث کر بھی دے، معمور بنا دے، تو اس کی بیعت نہیں کرنی۔ یہ تو تھا موقف مرزا طاہر احمد صاحب کا۔ اب میں آپ کو لیے چلتا ہوں حضرت حکم عدل علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالہ کی طرف کہ آپ اس ضمن میں کیا فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ یاد رہے کہ مجدد لوگ دین میں کچھ کمی بیشی نہیں کرتے، ہاں گم شدہ دینوں کو پھر دلوں میں قائم کرتے ہیں، اور یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یعنی بعد اس کے جو خلیفے بھیجے جائیں پھر جو شخص ان کا منکر رہے وہ فاسقوں میں سے ہے۔ سامعین کرام، مرزا طاہر احمد صاحب فرما رہے تھے کہ مجدد کی بیعت کرنا فرض نہیں، اور پہلے یہ دلیل دیتے ہیں کیونکہ وہ معمور نہیں تھے، اور دوسرے بیان میں یہ فرماتے ہیں کہ مجدد اگر معمور بھی ہو تو اس کی بات مانی جانے کا کہیں ذکر نہیں ہے، قرآن مجید میں احادیث میں کہیں ذکر نہیں ہے، اور جنرلی وہ کہتے ہیں کہ مجددیت کا تو ذکر قرآن کریم میں ہے ہی نہیں۔ تو آپ نے دیکھا
کہ مرزا طاہر احمد صاحب کے دو متضاد بیانات، اور دونوں بیانات حضرت حق معدل امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم کے صحیح خلاف ہیں۔ پہلا اس طرح کہ اللہ تعالیٰ ہر مجدد جو اللہ تعالیٰ جو مجدد کو مبعوث کرتا ہے ہر صدی کے سر پر وہ معمور ہوتا ہے، تو اس ضمن میں مرزا طاہر صاحب نے جھوٹ بولا۔ پھر دوسرا جھوٹ یہ بولا کہ مجدد کی بیعت کرنا فرض نہیں، اور تیسرا جھوٹ یہ بولا کہ مجدد اگر معمور بھی ہو تو بھی اس کی بات مانی جائے، اس کا ذکر کہیں حدیث وغیرہ میں نہیں آتا، حدیث تو درکنار حدیث کی تشریح میں بھی نہیں آتا، تو یہ بھی انہوں نے جھوٹ بولا۔ تو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پاک تعلیم، آپ تو فرماتے ہیں، اور یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں، خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ خلیفہ صاحب کس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم سے بغاوت اختیار کر چکے ہیں۔ سامعین کرام، آپ یہ حدیث مجددین اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے الفاظ سے صاف پتہ لگتا ہے کہ جو مجددین ہر صدی کے سر پر آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے معمور ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر ایک مجدد کو مبعوث کرے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جس کو مبعوث کرتا ہے تو وہ ظاہر ہے معمور ہوتا ہے۔ تو پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو مجددین کے مقام کے متعلق یہ فرماتے ہیں کہ نبی کے لفظ سے اس زمانہ کے لیے صرف خدا تعالیٰ کی یہ مراد ہے کہ کوئی شخص کامل طور پر شرف مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ حاصل کرے اور تجدید دین کے لیے معمور ہو۔ تو یہ جو مجددین آتے ہیں تجدید دین کے لیے معمور ہو کر، یہ اس زمانے میں نبی سے مراد یہی لوگ ہیں، یہی مجددین ہیں، یہی سلسلہ مجددین ہیں۔ یہ ہے مقام مجددیت اور مجدد کا مقام۔ اور خلیفہ رابع صاحب فرما رہے ہیں کہ مجدد کے پیغام میں نہ تو دعویٰ شرط ہے، نہ مجدد کو ماننا ضروری قرار دیا گیا۔ تو دیکھیے کس طرح یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں اور احمدی مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ آگے آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں امام الزمان کے لفظ میں نبی، رسول، محدث، مجدد سب داخل ہیں، اور نبی سے مراد اس امت کے لیے تو آپ فرما رہے ہیں مجددین ہیں، تو امام الزمان اس امت کے لیے مجددین ہیں، اور یہ وہی ہیں جو ہر صدی کے سر پر آتے ہیں۔ اور مرزا صاحب خود بھی اسی 14ویں صدی کے سر پر بطور مجدد مبعوث ہوئے تھے اور نبی بھی تھے، ذلی نبی تھے۔ تو آپ نے دیکھا اس حوالے سے بھی کہ کس طرح یہ مرزا طاہر احمد صاحب حضرت حق معدل علیہ السلام کی تعلیم کے سری خلاف باتیں کر رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ سامعین کرام، یہ ایک اور حوالہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، پورا حوالہ آپ اسکرین سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس حوالے میں بھی حضرت حق معدل علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام الزمان کی ضرورت ہر ایک صدی کے لیے قائم کی ہے، یعنی ہر صدی کے سر پر ایک مجدد آتا ہے۔ اور انہی مجددین کے سلسلے میں آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے زمانہ کے امام کو شناخت نہ کرے اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے، اور یہ جاہلیت کی موت کوئی معمولی موت نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ ایک ایسی جامع شکاوت ہے جس سے کوئی بدی اور بدبختی باہر نہیں۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے کہ ہر حق کے طالب کا یہ فرض ہے کہ وہ امام صادق، امام الزمان کی تلاش میں لگا رہے۔ پھر آپ آخر میں پھر فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کو مجدد کو شناخت نہ کرے وہ اندھا ہے، اور وہ اندھا ہی مرے گا اور جاہلیت کی موت مرے گا۔ تو پھر آگے چلتے ہیں، پھر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فرماتے ہیں مرزا طاہر احمد صاحب مجلس عرفان صفحہ 124 پر خلافت کے مقابل جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے کسی مجدیت کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ آپ دیکھیں پھر ایک اور جھوٹ، منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھ کر جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ حضرت حق معدل علیہ السلام تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد کو بھیجتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں یہ سلسلہ مجددوں کے بھیجنے کا اللہ تعالیٰ کی اس وعدہ کے موافق ہے جو اس نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ میں فرمایا ہے۔ سامعین، ایک بار پھر آپ نے دیکھا کس طرح مرزا طاہر احمد صاحب احمدیوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو سامعین، ان حوالوں سے ہم نے دیکھا کہ مرزا طاہر احمد صاحب جو تعلیم احمدیوں کو دے رہے ہیں مجددین کے متعلق بالکل سری جھوٹ اور دجل ہے۔ تو آخر میں میری یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھیں کھولے اور آپ کو ان دجالوں سے رستگاری بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل
الباطل كان زهوقا اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، بے شک باطل نابود ہونے والا ہے۔